تو کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا ملک دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اچھا ہے؟ آپ کو میں آج ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں جس کی مدد سے آپ دنیا کے تمام ملکوں میں سے بہترین ملکوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جی ڈی پی گروتھ کے ذریعے بہترین ملکوں کا انتخاب کریں۔ جی ہاں، بالکل، اس کی مدد کے ذریعے سے آپ بہترین ملکوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ جی ڈی پی کا کیا مطلب ہے اور جی ڈی پی کی گروتھ کا کیا مطلب ہے؟ جی ڈی پی یہ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا مخفف اور ایکرونیم ہے۔ جی کا مطلب گروس یعنی ٹوٹل، ڈومیسٹک ایک حدود کے اندر کی چیزوں کو ڈومیسٹک کہتے ہیں، جیسے پاکستان کے حدود کی چیزوں کو ڈومیسٹک، انڈیا کے حدود کی چیزوں، سعودی عربیہ۔ اور پروڈکٹ میں دو طرح کی پروڈکٹس ہیں، گڈس ہیں جیسے پنکھا، گھڑی وغیرہ، یا سروسز ہیں جیسے پڑھا لیا کسی کو گاڑی دھونے کی سروس فراہم کر لی۔ تو آسان الفاظ میں جی ڈی پی کہتے ہیں پورے سال میں ایک حدود کے اندر کی تمام پروڈکٹ کی ٹوٹل ویلیو کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی، جیسے آپ ایک سوٹ خریدنے گئے اور دکاندار کو سوٹ خریدنے کے بدلے 1000 روپے دیے، تو یہ 1000 روپے اس پروڈکٹ کی ویلیو ہو گئی۔ اب اس طرح پورے سال ریکارڈ کو جمع کرنے کے بعد حکومتی سطح پر جی ڈی پی بتلائی جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، اور جی ڈی پی دو وجہوں سے بڑھتی ہے، ایک تو یہ کہ آؤٹ پٹ میں اضافہ ہو، جیسے مثال کے طور پر پچھلے سال کنٹری اے ہے، اس میں 1000 یونٹ بنائے گئے اور ان کی قیمت 10,000 روپے تھی۔ اب اس سال اس ملک میں 1200 یونٹ بنائے گئے اور اس کی قیمت 12,000 روپے بنی، تو یہ جی ڈی پی بڑھی ہے، اور اس کا بڑھنا پروڈکٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس جی ڈی پی گروتھ کو ریئل جی ڈی پی کہتے ہیں۔ اسی سے ملک کے بارے میں صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ریئل جی ڈی پی بڑھ رہی ہے تو لازماً وہاں زیادہ سے زیادہ چیزیں بن رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں بے روزگاری کم سے کم ہوگی اور وہاں کے لوگوں کا رہن سہن اچھا ہوگا۔ اس کے برعکس جی ڈی پی بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھے، آؤٹ پٹ کے اضافے کی وجہ سے نہ بڑھے، بلکہ جی ڈی پی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھے۔ جیسے مثال کے طور پر گزشتہ سال کنٹری اے میں، ملک اے میں 1000 یونٹ بنے اور ان کی قیمت 10,000 روپے تھی۔ اس سال بھی اس ملک میں 1000 یونٹ بنے مگر ان کی قیمت 12,000 روپے۔ تو یہ جی ڈی پی بڑھی ہے، لیکن قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے جی ڈی پی میں اضافہ ہوا۔ اس کو اکانومی کی اصطلاح میں نامنل جی ڈی پی کہتے ہیں۔ اس سے ملک کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی جی ڈی پی آئے سامنے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ریئل جی ڈی پی ہے یا نامنل جی ڈی پی ہے۔ ریئل جی ڈی پی سے ملک کے بارے میں صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کس سمت کی طرف جا رہا ہے اور آگے فیوچر میں جا سکتا ہے۔ جیسے پاکستان کی نامنل جی ڈی پی 2022 اور 23 کے ٹینیور کی 84,657.9 بلین پاکستانی روپیز رہی ہے، تقریباً 85,000 بلین روپیز۔ یہ پچھلے سال کی نامنل جی ڈی پی جو کہ 66,623.6 بلین روپیز سے 27 گنا زیادہ ہے، مگر ریئل جی ڈی پی گروتھ صرف 0.29% ہے، یعنی 1% کا 1/3 بھی نہیں بڑھی۔ 0.33% بھی اضافہ نہیں ہوا بلکہ 0.29% اضافہ ہے۔ تو ریئل جی ڈی پی سے کنٹری کے بارے میں صحیح پتہ چلتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہاں، ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہے۔